میرا نام محمد یونس ولد محمد شفیع نقشبندی ہے۔ مولانا محمد الیاس قادری اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو لمبا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے۔ انہوں نے مجھے پیار محبت شفقت سے دیوانہ ساتھ ملا کے یاد کرتے ہیں کہ محمد یونس دیوانہ، اس لیے میں اس دیوانہ نام کو نا ذرا چھپا کے ہی رکھتا ہوں، میں یوں نہیں بولتا کہ محمد یونس دیوانہ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام محمد یونس ہے تو اس کے نون کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا، میں خاموش رہا۔ اس کے بعد حضرت صاحب میرے خواب میں تشریف لائے۔ مسجد کا جو حال ہوتا ہے نا، اس کے آگے ایک برآمدہ ہوتا ہے، برآمدے میں کھڑے پڑھا رہے تھے، تو میں وضو خانے پہ بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا یونس آ جاؤ، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ نون کے اوپر پیش ہے۔ تو یہ تو ان کی کرم نوازی ہے نا کہ ہم کو اپنی توجہ میں نظر میں رکھتے ہیں۔ میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہو گیا، ہم کراچی گئے، ہسپتال میں داخل ہوئے، تو ہم فضان مدینہ اجتماع میں گیا نا میں، تو حضرت صاحب کسی دوسرے ملک میں تھے، تو ادھر سے دیکھ رہے تھے اجتماع، تو مجھے سے حاجی امین صاحب نے سوال پوچھا کہ وہ جو حضرت حابیل کے قتل والا واقعہ تھا وہ پوچھا، تو میں نے جواب دیا نا، تو حضرت صاحب نے آواز دی یونس آپ کی ڈائٹ بہت اچھی ہے، آپ کی صحت بہت اچھی ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں، میرا بیٹا بیمار ہے تو میں اس کو تندرستی کی حالت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ تو بزرگوں نے دعا فرمائی، تو اللہ کی رحمت سے میرا بیٹا اب تک ماشاءاللہ بہت صحت مند ہے، عام آدمیوں سے اس کی صحت اچھی ہے۔ جب فیصلہ آباد میں تشریف لائے نا، دعوت اسلامی کا اجتماع بغدادی مسجد میں ہوا تھا۔ اس اجتماع میں جو نعت خان تھے نا، ان کا نام عبدالغفار قادری، تو انہوں نے نعت پڑھی تھی، اور بیان جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب کی احیاء سنت اور حضور سے محبت کا بیان تھا۔ لوگ رو رو کر سنتے تھے۔ جب دعا کر رہے تھے نا، تو ایک الفاظ مبارکہ آپ کی زبان پر آئے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، بس یہی تکرار تھا۔ تو حضرت صاحب پہ جیسے وجد یا کوئی کیفیت، بس ان کا یہی تھا، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ تو گلاب کی خوشبو مہکتی تھی، لوگ رو رہے تھے۔ کئی لوگوں نے پھر اس اجتماع میں داڑیاں بھی رکھی ہیں۔ میں بھی ایک بار کراچی پھر بعد میں گیا، وہ کرنگی میں اجتماع ہوا تھا۔ اس اجتماع میں نا بھی لوگ بہت رو رو کر معافیاں مانگ کے رو کے دعائیں کرتے تھے۔ دعا کے بعد جب آنکھیں کھلی نا، تو لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح منہ کر کے ہم بیٹھے تھے نا، تو دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو بائیں طرف تھوڑا سا سامنے یعنی فضا میں گنبد شریف نظر آتا تھا، نہ اس کی کوئی زمین سے کوئی تعلق تھا، نہ دائیں بائیں، نہ بالکل بہت اونچا تھا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گنبد ہم کو نظر آتا تھا۔ حضرت صاحب کو جب آپ نے تشریف لانا تھا لاہور سے فیصل آباد، تو میں اس وقت آپ کو لینے کے لیے گیا تھا، ادھر آپ نے دیوانہ فرمایا تھا۔ اسٹیشن کے سامنے مسجد ہے، اس مسجد سے پھر ہم داتا صاحب گئے، تو داتا صاحب میں کیا کرم نوازی ہوئی کہ وہاں ہم بزرگوں کے ساتھ کھڑے فاتحہ شریف پڑھ رہے تھے۔ جن کے گھر میں جانا تھا نا، تو اس نے ایسے آنکھیں بند کی تو اس کے سامنے سے حجاب اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ حضور داتا صاحب اپنی قبر مبارک میں حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو دیکھ کے نا بہت خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کئی بار حضرت صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ایک بار کراچی میں افطاری کے موقع پر بزرگوں نے بالکل مجھے اپنے ساتھ بٹھایا۔ جب فیصل آباد میں کسی جگہ رکتے تو مجھے بھی زیارت کا موقع ملتا تھا۔ جب یہاں فیضان مدینہ میں تشریف لائے، سنگ بنیاد رکھا، اس وقت بھی میں یہیں موجود تھا۔ جب حضرت صاحب فیصل آباد سے سرگودے گئے تھے، آپ نے اپنا کرایہ 12 روپے خود دیا تھا
اور خود کھڑے ہو کر سفر کیا تو اسلامی بھائیوں کو بٹھا کے سفر کرایا۔ لفظ دیوانہ چھپا کر رکھا اور مدنی چینل پر اعلان ہو گیا۔